हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ और औरात जो है आज उम्मत का एक बड़ा तबका पढ़ता है और शुरू से पढ़ता चला आ रहा है। बहुत से लोगों की ये फ़िक्रमंदी होती है कि हमारे औरात वज़ाइफ से खातिर खा नतीजा नहीं निकलता, जिस मकसद के लिए हम पढ़ते हैं वो काम होता ही नहीं। और ये बात बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं और लेकिन पढ़ते भी हैं। चूँकि अब जो दौर है, इस दौर में हर बंदा जो है वज़ाइफ और औरात के लिए कोशा रहता है। मर्द हो, औरत हो, अजम का हो, अरब का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान है, बल्कि मुसलमान नहीं, काफिर भी, गैर मुस्लिम भी। अभी बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की, पूरी दुनिया से मुझसे रब्ता करते हैं और बल्कि सुनते हैं वज़ाइफ हमारे। अब वो बाद में पता चलता है कि ये तो फलां मज़हब से हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बड़ी तादाद में, ये थोड़े नहीं। और मुझे बाकायदा तौर पे वो पूछते हैं कि आप बताएं हम ये पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह के नामों में से उनको मैं कोई नाम मुख्तस करके देता हूँ कि अच्छा वो पढ़ता है। अभी एक हिंदू थी कनाडा की फैमिली, मुझे कहा जी कि आप हमें बताएं, हम आपको सुनते हैं तो हमें वजीफ़ा ऐसा दें कि हमारा फलां मसला हल हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप ये पढ़िए अल्लाह के नामों में से। अब वो अल्लाह के नाम उसने पढ़े तो उसका काम हो गया। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी अब जो है अल्लाह ने हमारा काम कर दिया, आपने दुआ की। तो मैंने ये चीज़ सोची कि अब वो हिंदू था, फैमिली जो है पूरी, या फलां मुख्तलिफ और भी होते हैं, यहाँ भी आते हैं बल्कि ऐसे, तो अब वो पढ़ते हैं, उनका हो जाता है काम। मुसलमान पढ़ रहा है, वो कह रहा है जी मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने फलां वजीफ़ा पढ़ा। असल बात क्या है कि यकीन की बात होती है। अब आप देखिए, हमारा मुसलमान जो है जब जादू में फंसता है, किसी परेशानी में फंसता है, तो उसे कोई कहता है कि तुम जो है फलां गैर मज़हब के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा, चूँकि एक जादू की काट जादू ही कर सकती है। तो हमारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाला उनके पास जाता है और कहता है जी मैं ठीक हो गया, क्योंकि यकीन आ गया था ना। असल चीज़ एक तवज्जो की होती है, याद रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीन रखने की तलकीन फरमाई है। जब आप अल्लाह पे यकीन रख के कोई वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर मुआलिज पे या जो आपको बता रहा है उस पे भी आपका यकीन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो बंदा कभी उसका काम नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। जो नेट पे इधर की भी सर्चिंग करे, उधर की भी सर्चिंग करे, उसके भी पढ़ ले, उसका भी पढ़ ले। अच्छा, एक जगह से थोड़ी देर वजीफ़ा किया, फिर किसी और के आस्थाने पे चला जाए, यूं फिरता रहता है ना, उस फिराते रहते हैं अल्लाह ताला उसे, उसका काम हो नहीं पाता। फिर जो यकसुई रखता है, ठीक है, नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ एक आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ आई, औलाद नहीं है, रोती थी, यहाँ वल्ला बैठ के रोती थी इसी कमरे में। यहाँ कहती थी देखिए जी इतने साल शादी को हो गए। मैंने कहा देखो मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दुआ कर सकता हूँ, अमल दे सकता हूँ, कुरानी अमाल दे सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी रुकावटें ख़त्म हों, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता कि ये काम कर दूंगा। इसलिए एक चीज़ बताता हूँ कि आप मुंसलिक रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपका काम करेगा, मुझे यकीन मुहकम है। अच्छा, फिर वो महीने बाद आए, फिर रोए, तो देखे जी अभी तो 2 माह हो गए, करते करते 11 महीने वो यहाँ तकरीबन। मैंने कहा जी अल्लाह करने वाला है। यही जुमला मेरा आज भी है, आपको बोलता हूँ ही नहीं बोलता। ये हमने कभी दावा नहीं करते कि जी आपका काम तेरे बहदफ हो जाएगा ना, ये तो बंदे को ज़ेब ही नहीं देता कि वो दावा करे। जी जितने लोग पसंद की शादियों के लिए जाते हैं ना, पैसे देते हैं और फिर पैसे बेइंतहा खर्च कर देते हैं अपने काम कराने के लिए, लव मैरिज के अखबारों में इश्तिहार देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, दीगर। अच्छा, मैं आपको दावा करके 100% कहता हूँ कि उनसे पैसे वो ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, काम उनका नहीं होता। 99% का काम नहीं होता है।
وہ جس طرح یہ دعوے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، دعویٰ کرنے والا ہی سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو آپ کو بتائے کہ جی میں یہ علاج کر لیا، میں نے یہ کر دیا، وہ آپ کو چاہے جتنا مرضی کرتب دکھا دے، آپ کہہ دیں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دعویٰ جچتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تو وہی نہیں آ رہی، ہوا یا نہیں ہوا؟ سورۃ والضحیٰ کا نزول دیکھیں نا، تو 27 دن تک وہی رک گئی۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کو کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ، تو بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے چاہا تو۔ اب یاد رکھیں کام وہ 11 مہینے خاتون آتی رہی، اللہ نے اس کو اس کے بعد امید لگا دی، مجھے کہا جی پھر اللہ نے بیٹا دیا، میرا خیال ہے پھر دوسرا بیٹا بھی اللہ نے دیا، ابھی سن رہی ہوں گی، لازمی بات ہے وہ بہت ہماری سنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نام تو ہم نہیں بتاتے کسی کا، ہر چیز کا پردہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی میرا اس میں کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا، ہم تو کہتے ہیں کیوں اپنی طرف منسوب کسی چیز کو کریں، اور اگر ذرا سے منسوب کریں گے تو اللہ وہ شفا بھی چھین لے گا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ کیونکہ اب مجھے وہ جو ہے الحمدللہ اتنی خوشی کا اظہار کیا، میں نے ان کو کہا دیکھیں یہ جو سارا ہوا ہے نا، آپ نے یکسوئی رکھی اور ادھر کو چھوڑا نہیں، یکسوئی ایک عمل پہ رکھی، ایک جگہ پہ رکھی، تو اللہ نے آپ کا کام سال سوا سال بعد چاہے کر دیا، لیکن اللہ نے کر دیا۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں لوگ، 2 نفل پڑھ کے فوری ہمارا کام ہو جائے، کعبے کا طواف 7 چکر لگائے اور جی کام نہیں ہوا، ہم نے عمرہ بھی کر لیا اس کام کے لیے، نہیں ہوتا بعض کا، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی، ایک بڑی مجرب دعا بتائی ہے۔ اگر آپ وظائف کرتے ہوئے اس سے اول آخر درود شریف تو لوگ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ بار بار میسیج کال جی درود شریف پڑھیں، میں نہیں بھی بتاتا، لازمی نہیں ہے درود شریف پڑھنا، اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے وہ۔ آپ نماز سے اول آخر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی پوچھے جی نماز سے اول آخر درود شریف پڑھوں، کیونکہ فرض واجب نہیں ہوتی، محبت کی چیزیں ہوتی ہیں، نماز میں نہیں ہے، اتحیات میں ہے، لیکن درود شریف میں جو دعا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اول آخر دعا میں پر لگ جاتے ہیں، وہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آپ وظیفے میں بھی اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس درود شریف کے ساتھ اول آخر آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کریں، جو چھوٹی سی دعا ہے، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اس طرف اللہ لے جائے گا، یعنی یقین آپ کو ہو جائے گا، پھر آپ توجہ سے پڑھیں گے بھی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، وہ وظیفہ قبول ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وظیفے کو بھی قبول کرے گا اور دعا کو بھی قبول کرے گا۔ پھر آپ جو دعا پڑھتے ہیں، آپ دعا سے اول آخر جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں تو اپنا معمول بنائیں، ہر دعا میں پہلے کم از کم اس کو پڑھیں، آخر میں ہی پڑھ لیں۔ جو بندہ اس دعا کو، یہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان کو دعاؤں میں اور ویسے پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو موت تک اپنا فرما بردار بنائے گا، اور اسے موت بھی فرما برداری کی دے گا، باغیانہ بغاوت کی نہیں دے گا۔ اب دیکھیں یہ اتنی خاص دعا ہے، اتنے الفاظ خاص ہیں کہ انسان دیکھیں نا، بعض کا نماز میں ہوتا ہے لیکن دل نماز میں نہیں ہوتا۔ اب انسان جو ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے، دل ذکر نہیں کر رہا ہوتا، دل کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے، توجہ۔ اب انسان جو ہے وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دل کسی اور طرف پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ جب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب آپ کی زبان اور قلب یہ دونوں ایک ہو جائیں گے جس وظیفے میں، وہ وظیفہ آپ کا مقبول ہو جائے گا، وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جس وظیفے میں آپ کا دماغ، دل جو ہے، زبان اور دل جو ہے، یہ آپس میں متضاد ہیں، زبان ذکر کر رہی ہے، دل ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں یہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ وظیفہ کر کے آپ مجھے آ کے کہیں جی میں نے 40 دن پورے کر لیے، 21 دن پورے کر لیے، ہفتہ پورا کر لیا، تو ابھی تک کام نہیں ہوا، تو اس میں غلطی میری نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ نے ابھی تک دل اور زبان کو، یہی تو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا نا، تو ایمان اسی کا نام ہے کہ زبان اور دل ایک ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ دعا بڑی ہی اہم خاص ہے، وہ کیا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، بس یہ الفاظ، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ کون ہے پھیرنے والا؟
اللہ ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی، میرا دل پھیر دے، علی طاعتک، اپنی اطاعت میں۔ اب ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب وظیفے سے بھی اول آخر یہ پڑھ لیں، دعاؤں میں ہی پڑھ لیا کریں، چاہے آپ عبادت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، دعائیں نماز پڑھ رہا ہے دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے نا ایک بار اس کو پڑھ لیا کریں، پھر اللہ اکبر کہیں نیت کر کے، ایک بار یہ پڑھ کے پھر نماز شروع کریں۔ آپ دیکھیے گا نماز میں بھی آپ کا دل اور زبان ایک طرف رہے گی، اللہ کی طرف۔ کوئی بھی دین کا کام، آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، آپ یہ ایک بار اس سے پہلے پڑھ لیں، آپ کا دل ادھر ہی چلا جائے گا جہاں زبان جائے گی۔ اب زبان تو ہم سب کی چلی جاتی ہے کہ ہم کبھی ذکر کر، لیکن دل اس طرف نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔ جب آپ کی یہ کیفیت بن جائے نا، زبان کے ساتھ دل بھی ادھر، پھر آپ سمجھ لیں آپ کا یہ وظیفہ کارگر ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب یہ ولی جو ہوتے ہیں وہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہوتی کہ جن کے اللہ نے ایکسٹرا کوئی جسم کے اندر اعضاء بنائے ہوتے ہیں، پر ان کے نکلے ہوتے ہیں۔ ولی ہم میں سے ہی لوگ ہیں، اب اسی حلیے میں ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی قرآن کی آیت اترتی ہے کہ جی یہ ولی ہے، فلاں ولی ہے، نہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب وہ ولی کیا ہیں کہ ان کا بس توجہ اتنی، وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ زبان کے ساتھ دل کو بھی ادھر متوجہ کر دیتے ہیں۔ یہ پریکٹس کی بات ہے۔ اب پریکٹس آپ کی ہو تو آپ جب پڑھیں تو آپ کا دل بھی ادھر متوجہ ہو جائے، سمجھ لو اب آپ کا اللہ سے کنیکشن جڑ گیا، عرش سے ڈائریکٹ تعلق ہو گیا۔ تو اب یہ دعا ہے، اب یہ دعا کو آپ پڑھا کریں، ویسے بھی پڑھا کریں چلتے پھرتے۔ اور اگر کوئی بھٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے بندہ، اپنے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی، بچہ، عورت، مرد، بوڑھا کوئی بھی ہے، اس کے لیے، اپنے لیے یا اس کے لیے 70 بار پڑھ کے اسے کھلائیں پلائیں، دعا کریں، اللہ اس کو بھی اطاعت دے دے گا۔ یہ بڑا خاص دعا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ سارے ایک بار پڑھ لیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ بس آسان ہے یا نہیں؟ الفاظ حضور کے ہوں، الفاظ قرآن کے ہوں اور بندہ یاد نہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب آسان ہے، اللہ نے کیا اس کو۔ تو اب آپ کو یہ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ اس کو پڑھتے رہا کریں، اللہ آپ کو اطاعت دے گا، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔